اہتمام سے روزہ رکھیں اور اس کے آداب اور شرائط کو پورا کرنے کی کوشش کریں، عبادت کریں اور اپنے اللہ سے خوب مانگیں۔ یہ مانگنے کا مہینہ، بخشش کا مہینہ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کا مہینہ ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں سیل لگ جاتی ہے، جوتوں کی سیل، کپڑے کی سیل، فلاں چیز کی سیل، کوئی اس کا نام رکھتا ہے لوٹ سیل، کوئی نام رکھتا ہے میگا سیل، کہ جب مال نکالنا ہو نا کہ جی ہم اپنا مال نکالنا چاہتے ہیں، پچھلے سیزن کا سیل لگا دی، بڑی قیمتی چیزیں تھوڑی سی قیمت پہ نکال دیتے، کہتے اٹھا کے لے جاؤ لے جاؤ۔ قرآن و حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو محترم جماعت یوں محسوس ہوتا ہے اللہ رب العزت رمضان المبارک میں جنت کی سیل لگا دیتے ہیں۔ میرے بندو، تم میں سے جو چاہتا ہے جہنم سے بچنا اور جنت میں الاٹمنٹ کروانا، اس کے لیے کام آسان کر، آؤ ہمارے در سے پاتے جاؤ پاتے۔ اب اس وقت میں بھی ہم اگر اللہ تعالیٰ سے یہ نعمت نہ پا سکیں تو یہ تو ہماری اپنی کم قسمتی ہوگی۔ اس لیے وقت کی اہمیت کا اندازہ لگائیے۔ کتنے لوگ تھے جو پچھلے رمضان میں زندہ تھے، آج وہ یہاں موجود نہیں، اور کتنے جو اس رمضان میں ہوں گے آئندہ رمضان میں نہیں ہوں گے۔ کیا پتہ ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو۔ اس میں ڈٹ کے محنت کر لیجئے، اپنے رب کو منا لیجئے، اپنے گناہوں کو بخشوا لیجئے۔ دفتروں میں ہم نے دیکھا کہ جب افسر اچھے موڈ میں ہوتے ہیں نا تو پھر کلرک بادشاہ ایک فائل نکلوانے کی بجائے 10 فائلیں نکلوا لیتے ہیں، کہتے ہیں جی آج افسر ذرا خوش نظر آتا ہے۔ تو مالک الملک رمضان المبارک میں اس مہینے میں اپنے بندوں سے خوش ہوتے ہیں، روزہ دار بندوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے مسائل اپنے رب کے سامنے پیش کر لیجئے، اپنے رب سے اچھے فیصلے کروا لیجئے۔ ہمیں اللہ نے ایک موقع اور عطا فرما دیا، اس وقت کو ضائع نہ کیجئے، کبھی بھی اس کو ضائع نہ کیجئے۔ اس کو وہی ضائع کرے گا الا محروم، حدیث پاک میں آتا ہے جو یقیناً محروم ہوگا نا رمضان کی برکتوں سے، وہی محروم ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ تم اگر کسی کو پانی کا گھونٹ پلا دو گے نا روزے دار کو افطاری کے وقت، یا لسی کا گھونٹ پلا دو گے تو اس کے بقدر اجر اللہ تمہیں بھی عطا فرما دے گا۔ کتنی اللہ رب العزت کی رحمت اور بخشش ہے۔ یہ دھلنے کا مہینہ، ایک ایک لمحے میں وہ برکتیں اللہ تعالی کی طرف سے اترتی ہیں۔ اگر کوئی دل کو قبول کرنے والا بنائے تو ایک ایک لمحے میں وہ اللہ کا ولی بن سکتا ہے۔ رمضان کا ایک لمحہ بندے کو ولی بنا دینے کے لیے کافی ہے۔ اللہ کی طرف رجوع کر لیجئے۔ کئی دفعہ ہم نے لاک لگائے ہوتے ہیں نا دروازے کو۔ ہم نے ایک ملک میں دیکھا، افریقہ کا ملک تھا، وہاں مکان کے 3 4 تالے لگے ہوتے، ایک تالا سے دوسرا سے تیسرا۔ تو ان سے پوچھا، وہ کہنے لگے جی کہ ہمارے ہاں یہ جو کالے لوگ ہیں یہ بہت ہی منمرضی کرنے والے لوگ ہیں، تو کئی مرتبہ یہ گھر میں گھس آتے ہیں چوری ڈاکے کے لیے، تو پھر ہم نے کئی تالے لگائے ہوتے ہیں۔ مجھے بھی ایسے ہی لگتا ہے کہ ہم نے بھی اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کا دروازہ ہے نا اس کو گناہوں کے تالے لگائے، یہ کھل نہ سکے۔ جھوٹ کا تالا لگا ہوا ہے، لوگوں کے دل دکھانے کا تالا لگا ہوا ہے، بد کرداری کا تالا لگا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ چند بندوں کی اللہ تعالی لیلۃ القدر میں بھی مغفرت نہیں کرتے، لیلۃ القدر میں بھی ان کی مغفرت نہیں ہوتی۔ ان میں سے فرمایا ایک
جو دل میں دوسروں کے خلاف بغض رکھنے والا ہو، کینہ رکھنے والا. اب اگر آپ سوچیں، آج سینے کینے سے بھرے پڑے، بھائی کے بارے میں کینہ. کینے کا کیا مطلب؟ پنجابی میں کہتے ہیں وٹ رکھنا. بہن کے بارے میں کینہ، بیوی کے بارے میں کینہ، ماں باپ کا کینہ، ہمسائے کا کینہ. کتنے لوگ ہیں جن کا کینہ ہمارے سینے میں موجود ہے. کیسے مغفرت ہوگی ہماری؟